بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ مشورے اور ایک ذکر آپ کے سامنے رکھا تھا، جس سے پیش نظر یہ بات تھی کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ شرف قبولیت کو پہنچیں اور قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کی مثالوں میں ایک مثال حدیث غار ہے۔ صحیح بخاری میں غار والوں کا قصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4-5 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ راوی اس قصے کے غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ کسی علاقے کے 3 مسلمان، تفصیلات کا علم نہیں ہے، نام ان کے کیا تھے، کس علاقے میں رہتے تھے، کس نبی کا یہ زمانہ ہے، کس سال کی یہ بات ہے، ان تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ تفصیلات تو نہیں بتائی گئی۔ بہرحال اس قصے میں پیارے بھائیوں خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ قصہ اللہ نے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس کو اتنی اہمیت دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قصہ اچھا ہے، اور ہمیں یہ قصہ سنایا جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے منہج کے حوالے سے اصلاح کریں۔ کوئی قصہ بھی قرآن و حدیث میں کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صرف لذت سماع کے لیے ہو، مزہ آتا ہے قصہ سننے کا، بس اس لیے سن رہے ہیں، نہ اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں۔ تو غار والوں کا قصہ تو یہ ہے، اس کے 1-2 نقطوں پر میں آپ کے سامنے چند معروضات رکھوں گا انشاءاللہ۔ 3 شخص ہیں، سفر میں ہیں، پہاڑی سفر ہے، موسم بدل گیا، گھٹائیں چھا گئیں، بجلی چمکنے لگی، ہوائیں تیز ہو گئیں، خطرہ تھا کہ پھسل جائیں گے، بھیگ جائیں گے۔ موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے انہوں نے مناسب سمجھا کہ کہیں چھپ جائیں، بارش رک جائے، آندھیاں تھم جائیں، موسم خوشگوار ہو جائے، پھر نکلیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پہاڑ پر ایک غار دیکھی جو انہیں اپنی محفوظ پناہ گاہ محسوس ہوئی، تو وہ جا کر اس غار میں چھپ گئے، اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ موسم ٹھیک ہوگا تو ہم نکل کے چلے جائیں گے۔ اللہ کا کرنا موسم نے ٹھیک کیا ہونا تھا، موسم کی خرابی میں اضافہ ہوا، طوفان اس قدر تیز آیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑا پتھر ہوا کے زور کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور پتھر لڑھکتا ہوا نیچے کی طرف آتا ہوا آ کر ان کی غار کے منہ پر آ کر لگا جیسے بم آ کے لگتا ہے، اور وہاں پیوست ہو گیا۔ اللہ کی رضامندی جب تک شامل نہ ہو اس وقت تک بندے کی مینجمنٹ کچھ نہیں کرتی۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی مینجمنٹ پر انحصار نہ کرے، اپنے وسائل پر انحصار نہ کرے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ ہاتھ پیر ماریں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ بھروسہ اللہ پر کریں، نتیجہ اللہ نے دینا ہے۔ اب جس جگہ پر وہ حفاظت لینے کے لیے بیٹھے تھے وہی جگہ ان زندوں کی قبر بن گئی۔ بظاہر
1% بھی امکان نہیں ہے کہ اب یہاں سے خلاصی حاصل کریں۔ اگر باہر والوں کو پتہ بھی چل جائے کہ وہ یہاں پھنسے ہوئے ہیں، تب بھی آج کے زمانے میں بھی شاید یہ ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو محفوظ نکالا جا سکے، کیونکہ آج کل بھی جو بڑی چٹانوں کو توڑا جاتا ہے وہ بلاسٹ کر کے توڑا جاتا ہے، جب یہ ٹوٹے گی تو اندر سے بندہ بھی ساتھ ہی ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس زمانے میں ان کے پاس کیا تھا؟ ایسا پھنس گئے، اور جب پھنس گئے تو اللہ یاد آیا۔ یہ خوش نصیب بندے کی علامت ہے کہ دھکے کھانے پر بھی چلو اسے اللہ یاد آ جائے، اور بدبخت بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ دھکوں میں بھی ہو تب بھی اللہ یاد نہ آئے، تب بھی اللہ یاد نہ آئے۔ اس کے گھر میں روٹی پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی وہ بے نماز ہے، وہ غموں کا شکار ہے، اولاد اس کی نافرمان ہے، پھر بھی وہ نشائی ہے، اس کی گھر بار گھر میں نہیں بنتی ہے، پھر بھی وہ روزے نہیں رکھتا ہے، وہ لقمے لقمے کے لیے ترس رہا ہے، پھر بھی وہ بے دین ہے۔ یہ تو آخرت سے پہلے دنیا میں پکڑ ہے، اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور مصیبت، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مصیبت کے بغیر بھی بندہ اللہ کو یاد کرے۔ چلو یہ بھی خوش آئند تو ہے نا کہ مصیبت کے وقت ہی صحیح اللہ یاد آ جائے، مصیبت کے وقت ہی صحیح اللہ یاد آ جائے۔ اس لیے مومنانہ صفت یہ ہے کہ مصیبتیں بڑھتی جائے تو اللہ کی یاد زیادہ کر دو، اللہ کی یاد زیادہ کر دو۔ جہاں دنیا وفائیں ختم کر دیتی ہے، جہاں اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں ایمان بندے کے لیے بچاؤ ہوتا ہے، وہاں ایمان بندے کے لیے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری کائنات کے سارے خزانے مل کر بھی اس کا متبادل نہیں ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ پچھلے دنوں جو لانچ گئی تھی اور کچھ بندے سمندر میں غرق ہو گئے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ کتنا المناک واقعہ ہوا، قوم تڑپ گئی، لوگ پریشان ہوئے، یا وہ نعمتوں سے سرفراز تھے، کروڑوں اربوں خربوں کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، یا لمحہ بھر کے اندر موت کا شکار ہو گئے، کچھ پتہ بھی نہ چلا، کوئی بتا بھی نہ سکے، اور تھے بھی ایسے مقام پر کہ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها من لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ میں نے ان دنوں دروس میں کہا، میں نے کہا اگر ان اللہ کے بندوں کو اگر یونس علیہ السلام والی دعا آتی ہو اور یہ خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں، اور غار والوں نے جو نسخہ استعمال کیا تھا، آج اگر اللہ کرے ہدایت اللہ انہیں دے اور انہیں سمجھ آ جائے، زندہ ہوں اور وہ اسی نسخے کو استعمال کریں، تو ان کی لانچ باہر آ جائے گی، یقیناً باہر آ جائے گی، کیونکہ اس سے بڑی مصیبت میں پھنسے تھے یونس علیہ السلام، اس سے بڑی مصیبت میں پھنسے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے بچاؤ کی صورت کر دی۔ لیکن ہماری تربیت ہم سمیت سب کی اللہ معاف کرے دین پر تو ہے نہیں ہے۔ اولادوں کو سکھائیں، یہ کرنسیوں سے زیادہ اہم شے ہے، اولادوں کو سکھائیں کہ موقع پڑنے پر کسے پکارا جاتا ہے، مشکل آنے پر کسے پکارا جاتا ہے، بیماریاں چھا جائیں تو کسے پکارا جاتا ہے، غم چھوڑ نہ رہے ہوں جان تو کسے پکارا جاتا ہے، یہ سکھائیں، اس پر تربیت کریں، اسے اپنائیں، اللہ توفیق دے۔ دیکھیں یہ ایماندار ہے نا، اب ان کا ایمان انہیں کیسے بچا رہا ہے اور ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بیٹھ گئے، پہلے زور شور لگایا ہوگا کہ یہ پتھر ہٹ جائے، جب دیکھا کہ پتھر تو نہیں ہٹتا ہم سے، کیا ہوگا؟ یہ آکسیجن ختم، اندھیرا گھوپ، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی خوراک ساتھ نہیں ہے۔ یقین ہو گیا کہ اب بچتے
نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا، لا ینجیکم الا الدعاء، اس مصیبت سے اگر کوئی بچانے والا ہے تو وہ اللہ ہے، اس مصیبت سے اگر کوئی بچانے والا ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ یہاں ٹھہریں اور سبق لیں کہ دعا کرنے والا اگر یقین رکھے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر یقین نہ رکھے تو دعا نہیں قبول ہوتی۔ جس نے کہا تھا نا کہ اس وقت دعا کام کرے گی، باقیوں نے یہ نہیں کہا چھوڑ پرے دعا نے کیا کرنا ہے، اب یہاں دعا کیا کرے گی؟ دعا کوئی ڈرل کے ذریعے سوراخ کر دے گی کیا؟ کوئی کھڑکی کھول دے گی دعا؟ کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا۔ ایک نے کہا کہ تمہیں دعا بچائے گی، کرو دعا، انہوں نے دعا کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے متعلق بدگمانی سے وہ بچے، اللہ کے متعلق بدگمانی سے وہ بچے، اور ان میں تسلی تھی۔ ورنہ آج تو مصیبت آنے سے پہلے ہی بندہ مصیبت کا منتظر ہوتا ہے، مصیبت آنے سے پہلے ہی بندہ مصیبت کا منتظر ہوتا ہے اور تیار ہو کے بیٹھتا ہے کہ بھئی اب تو کوئی مسئلہ ہوگا ہی ہوگا۔ وہ کوئی خواب دیکھتا ہے، خواب میں اس کے دانت ٹوٹ رہے تھے، بس اس کے بعد وہ انتظار کرتا ہے کہ بس اب مصیبت آئے ہی آئے، اور چھوٹی مصیبت اس پر آتی ہے اور وہ کہتا ہے میں نے دیکھا تھا نا خواب میں، تو اس لیے اب تو آ گئی ہے مصیبت، وہ اس مصیبت کو بڑا بنا لیتا ہے۔ اس نے توقع مصیبت کی تو مصیبت آ گئی اس پر۔ یہ فوت شدگان کو خوابوں میں دیکھتا ہے، یہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی بیماری آئے گی گھر میں، کوئی بیماری آئے گی گھر میں۔ وہ بیماری چھوٹی ہوتی ہے لیکن بندے نے پہلے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ 6 مہینے کے اب ڈھکے ہیں، تو 6 مہینے تک اس کی تسلی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ فیسیں نہ بھرے، ٹیسٹ نہ کرے، رولے نہ ڈالے۔ وجہ کیا ہے کہ اسے اعتبار نہیں ہے، وہ نعمت کو قبول کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے، مایوس ہے، بے امید ہے، اور مصیبت کے لیے تیار ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار نہ کیا کریں ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو خیر کے لیے تیار کریں، خیر کی امید رکھیں، خیر چاہیں، اور اللہ پر تسلی رکھیں کہ اللہ نے خیر کر دینی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب دیکھیں غار والے، پچھلا کردار تو ان کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پچھلا نیک کردار یہ کرنسی ہے، یہ آڑے موقع پر کام آتی ہے، لیکن موجودہ کردار بھی ان کا قابل رشک کردار ہے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھ تو رہے ہیں، نہ مایوسی چھائی، نہ ہاتھ پیر پھول گئے، نہ گھبراہٹ سے بے چین بے قرار ہوئے، نہ بے ہوش ہو گئے، نہ ہائے وائے کی فضائیں ہوئی، کچھ نہیں ہے۔ ایک وقت اللہ نے لکھا ہے موت اسی وقت آئے گی، اللہ زندہ ہے، ہم مر جانے والے ہیں، اللہ طاقت والا ہے، ہم کمزور ہیں، مانگو اللہ سے۔ لگتا ہے کہ کڑے ہوئے بھی ساتھ تھے، کسی عالم کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، کسی منہجی گھرانے کے بندے تھے۔ انہوں نے کہا اب چاہیے کہ دعا میں یہ آپشن ہی نہ رکھو کہ دعا قبول ہو نہ ہو یا کسی اور صورت میں، اب مرتے ہیں، اگر دعا قبول نہ ہوئی تو ہمارا کچھ نہیں بنے گا، اس لیے تیر بہدف لگنا چاہیے، دعا ایسی کرو جو رد نہ ہو۔ کیا کریں جی اس کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی پچھلی زندگی میں کوئی عمل دیکھو جو تم نے اللہ کے لیے کیا ہو، اب اللہ کے سامنے اسی عمل کا تذکرہ کرو، اللہ تیرے لیے ہم نے وہ کیا تھا، اب ہم تیرے لیے وہ کریں اور تو ہمارے لیے یہ بھی نہ کرے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوگی نا۔ ہم نے تیرے لیے وہ کام کیا تھا، اس لیے آج بدلے کا ٹائم آیا ہے، تو ہمیں بدلہ دے، تو ہمیں خوش کر، ہم نے تیری رضامندی کے لیے فلاں کام کیا تھا، یاد دلائے، تذکرہ کرے اللہ کے سامنے اپنی اس عمل صالح کا۔ ریاکاری جس سے منع ہے وہ ہے بندوں کو دکھانا، اللہ کو تو دکھائیں، اللہ کو تو بتائیں، اللہ کے سامنے تو تذکرہ کریں، اللہ میں وہی تو ہوں جس نے یہ کیا تھا، یہ مصیبتیں جھیلی تھی، میں وہی ہوں، تو اب کرم فرما، نظر کرم فرما، میں پھنس گیا ہوں، کوئی اور سننے والا نہیں ہے، مجھے نجات نصیب فرما۔ عمل یاد کرو، اب جس کی پچھلی زندگی خالی ہوگی وہ کیا یاد کرے گا؟ ایک دوسری بات یہ ہے
کہ جنہیں یہ نسخہ آتا ہے، یہ نسخہ ایکسپائر بھی نہیں ہوتا، یہ نسخہ ایکسپائر بھی نہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس سے پہلے کیش کرا چکے ہوں۔ تسلی کے ساتھ آج جو مشورہ کر رہے ہیں نا کہ بھی وسیلے سے دعا کرو، عملوں کے وسیلے سے دعا کرو، اس سے پہلے بھی تو انہوں نے کی ہوگی نا، اس سے پہلے بھی انہوں نے کی ہوگی، آج پھر کر رہے ہیں، آئندہ زندگی جتنی ان کی ہے پھر جب پھنسے گے پھر یہی کریں گے۔ تو کتنی زبردست کرنسی ہوئی کہ ہر دفعہ یہ استعمال ہوتی ہے اور ختم بھی نہیں ہوتی، ہر دفعہ استعمال ہوتی ہے۔ یعنی جس نے کہا میں والدین کا فرما بردار تھا، یہاں پھنسا ہوں بچا، اللہ نے یہاں بچا لیا، پھر وہ بیمار ہوگا، وہ کہے گا اللہ میں والدین کا فرما بردار تھا اور تیری رضا کے لیے میں فرما برداری کرتا تھا، اب پھنس گیا ہوں، اب مجھے شفا بھی دے، تو پھر اللہ شفا بھی دے دے گا اسے۔ پھر جب اس کی جاب چھوٹے گی تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں والدین کا فرما بردار ہوں، تیری رضا کے لیے میں فرما برداری کرتا ہوں، میری جاب چھوٹ گئی ہے، میرا متبادل بندوبست کر۔ اب اللہ پھر اس کا متبادل بھی بندوبست کرے گا۔ سکہ ایک ہی ہے، اسے آپ استعمال کرتے ہیں، پھر جیب میں رکھ لیتے ہیں، پھر دوبارہ ضرورت پڑتی ہے پھر استعمال کرتے ہیں، پھر جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ وہ ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتی۔ کوئی زیادہ پھنس جائے بندہ تو 2-3 سکے استعمال کرے، اللہ میں وہ ہوں، اے اللہ میں وہ ہوں، اے اللہ میں وہ، اے اللہ میں وہ ہوں، میرا مسئلہ حل کر۔ تو زیادہ سے زیادہ عمل ہوں، ایسے عمل ہوں جو کہے جا سکے، جن کا تذکرہ کیا جا سکے، جو یاد دلائے جا سکے، جن کے حوالے سے منت کی جا سکے۔ تو سبحان اللہ، ایک ایک عمل ہی بہرحال کام کر گیا، ایک ہی خوراک سے ان کا مسئلہ اللہ کی رحمت سے حل ہو گیا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ حلقہ احباب وہ آپ کے اچھے ہوں تو وہ رحمت ہے۔ بندے دو ہوتے اور دو عملوں سے وسیلہ وہ پیش کرتے تو باہر نہ نکل سکتے، کھڑکی کھل جاتی، چلو فٹ خان کی کھڑکی کھل جاتی، ہوا آتی رہتی، روشنی آتی رہتی، مر نہ جاتے، لیکن بہرحال باہر نہ نکلتے۔ ایک کی دعا سے کچھ کام ہوا، دوسرے کی دعا سے کچھ اور کام ہوا، تیسرے کی دعا سے کچھ کام اور ہوا، اور سارے ہی اگر بے دین اکٹھے ہو جائیں تو ایسی صورت میں وہ تو مصیبت ہے۔ آپ بیمار ہو جائیں گے، وہ تیمارداری کے لیے بندہ جاتا ہے، پھول لے جاتا ہے، لو بھائی اس پھول سے کیا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوائی کے لیے وہ ادھارے پیسے لے رہا ہوتا ہے، یہ بے سمجھ اس کے لیے پھول کی وہ چادر لے جاتا ہے، یہ لے صاحب یہ اظہار محبت ہے، کیا فائدہ اس کا میاں؟ اس سے زیادہ اچھا ہے کہ بھئی تو اس کی دوائی بھی لے دے، گھر آ، مصلی بچھا، نفلیں پڑھ اور اللہ سے کہہ کہ اللہ تیرا نیک بندہ ہے، یہی مصیبت میں پھنس گیا ہے، کیسے کیسے سنبھالے گا معاملے کو، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے، تو اپنا کرم فرما، میں منت کرتا ہوں اسے شفا دے۔ یہ تو اچھا دوست ہوا، یہ تو اچھا ہوا نا۔ تو آپ دیکھیے حلقہ احباب ان کا اچھا ہے، اس لیے ان کی نجات کی صورت بن گئی، یقین ان کا اچھا ہے، نجات کی صورت بن گئی، کرنسی ان کے پاس موجود ہے، نجات کی صورت بن گئی۔ تینوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دیا، اللہ میں نے یہ کیا تیرے لیے کیا تھا، اب مجھے مجبوری ہے، تم اپنی رحمت فرما، ہمیں نجات نصیب فرما۔ دوسرے نے بھی اسی طرح کا اور تیسرے نے بھی اسی طرح کا، پہلے کی دعا پر کچھ کھلا وہ دراہٹ، دوسرے کی دعا پر کچھ اور تیسرے کی دعا پر وہ پتھر گیا، ایک طرف یہ نکلے اور یہ آرام سے چلے گئے، یہ آرام سے چلے گئے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہاں کئی ایک چیزوں کی طرف میں نے طائرانہ اشارہ آپ کو دیا ہے، طائرانہ اشارہ دیا ہے، جس میں یقین ہے، جس میں حلقہ احباب ہیں، جس میں عمل صالح ہے، جس میں اللہ پر خوف اور رجا ہے، اور جس میں کئی ایک چیزیں ہیں جو میں جن کی طرف آپ کو اشارہ کیا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور دعا ہر صورت قبول چاہیے آپ کو، تو ان صورتوں کو اپنائیں، اللہ اپنا کرم فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد